اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ حیدری بیگم اور جملہ مومن و مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایثار کرتے ہیں۔ صلی اللہ ارم گوہر یہ علیل ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی مومن یا مومنہ علیل ہے ان سب کی جلد سے احتیابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، والسلام علیکہ یا سید النبیین، والسلام علیکہ یا جد الحسن ابی القاسم محمد، والسلام علیکہ یا نبا العظیم، والسلام علیکہ یا صراط المستقیم، والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد، قال امام حسن عسکری علیہ السلام افضل العبادہ الفقہ صلوات۔ معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد نبوی ہے، دو جہاں کے مالک، عالم کل، مجسم علم الہی، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ اپنے منبر پر جلوہ افروز ہیں، اصحاب کی کثیر تعداد رسول اللہ کے سامنے فرش نشین ہے۔ درمیان سے جناب سلمان اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، کیا سلمان کو یہ حق ہے کہ سلمان آپ سے ایک سوال پوچھ لے؟ توجہ ہے، سوچئے سوال کرنے والا سلمان ہو، جواب دینے والا محمد مصطفیٰ ہو تو معیار سوال کیا ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، کیا سلمان کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے ایک سوال پوچھ لے؟ جی سلمان پوچھئے۔ جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت سارے اللہ کے دشمن ہیں جنہیں جانتا ہوں، اور یا رسول اللہ، جب میں دشمنان خدا کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو ان کے چہروں کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، اسی طرح میں بہت سارے آپ کے دشمن ہیں جنہیں جانتا ہوں، ان کے سامنے میں آپ کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو ان کے چہروں کا بھی رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن یا رسول اللہ، بڑی عجب بات ہے، جب بھی کبھی میں
امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل ان کے دشمنوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بس مجھے اس کی علت بتا دیجیے۔ توجہ کیجیے، مجھے اس کی علت بتا دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا سلمان ذرا قریب آئیے۔ سلمان کو قریب بلایا، خود ممبر سے اٹھے، قریب بلا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد کہا کہ سلمان سنیے، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرعون، مجھ محمد کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابو لہب، لیکن سلمان یاد رکھیے علی کا دشمن کبھی بھی۔ ایک درود پڑھیے بابا سے بولیں اللہم صلی اللہ یا علی۔ الحمدللہ آپ سب آمادہ سماعت ہوئے، حضور اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ الحمد ہے اس خالق کل کے لیے کہ جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس علیم اور حکیم خدا نے اپنا علم، اپنی حکمت مخلوق تک پہنچانے کے لیے مخلوق میں جس علیم اور حکیم گھرانے کا انتخاب کیا، اس گھرانے کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ وہ خالق جو ازل سے قادر ہے، کبھی عاجز ہو نہیں سکتا۔ قادر ہونے کے باوجود اس اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میں مخلوق میں پہچانا جاؤں لیکن ذریعہ محمد اور آل محمد ہوں، میں مخلوق میں جانا جاؤں لیکن ذریعہ محمد اور آل محمد ہوں۔ لہذا اس خالق کل نے ایک کتاب جسے قرآن قرار دیا، اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں اللہ نے ہر خشک و تر کو قرار دیا، اور اس کتاب کو اللہ نے سینہ محمد پر نازل کیا۔ یعنی مخلوق میں وہ منفرد کردار ہے محمد مصطفیٰ کہ جس کی عقل متحمل ہے کہ قرآن اس پر اتارا جائے، پھر محمد مصطفیٰ نے مخلوق کی عقول کے مطابق اس قرآن کو تعلیم کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، مقدمہ 2 یا 4 منٹ کا بہت سہل سی گفتگو ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن عوام کے لیے عبارت ہے، خواص کے لیے اشارے ہیں، انبیاء کے لیے حقائق ہیں، اولیاء کے لیے لطائف ہیں۔ اب آپ اور میں عمومی نہیں ہیں نہ عوام ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خاص الخاص ہے، اور قرآن خواص کو اشارے دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے سورہ الحجرات آیت 11 میں جو خواص ہیں ان کو ایک اشارہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تنابزوا بالالقاب، اے صاحبان ایمان، اے مدعی ایمان، اگر تم کہتے ہو نا کہ تم مومن ہو تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ حضور توجہ کیجیے، قرآن نے ایک نقطہ دیا ہے، ایک فیصلہ کیا کہ صفت مومن کیا ہے، کہ مومن کبھی بھی اپنے مومن بھائی کو کسی برے لقب سے نہیں پکارے گا، اس لیے کہ مومن عادل ہوتا ہے، اور عادل اسے کہتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ کس شے کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ نے صاحبان ایمان کی جو ستائش اس آیت میں کی ہے، بتایا یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے نا، وہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارتے۔ دیکھیے القاب 2 طرح کے ہیں۔ مثلا میرا نام ثاقب ہے، لقب خطیب ہے۔ توجہ ہے، نام ثاقب ہے، لقب خطیب ہے۔ لقب ہمیشہ وصف صفت کے بعد ملتا ہے، یعنی جب تک صفت کا ظہور نہ ہو آپ اس بندے کو اس لقب سے پکارتے نہیں ہیں۔ بس مخلوق میں اور محمد مصطفیٰ میں فرق یہ ہے، مخلوق کی جب تک صفات ظاہر نہ ہو انہیں القاب نہیں ملتے، یہ زمانے میں آتے ہیں القاب کے ساتھ آتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، اچھا آپ ذرا غور کیجیے،
بھائی میرا نام کیا ہے؟ اسم ہے ثاقب، لقب ہے خطیب۔ آپ نے جب میری خطابت سنی تو کہا آپ خطیب ہیں، نوحہ سنا کہا آپ نوحہ خاں ہیں، توجہ ہے حضور۔ آپ نے قرأت سنی کہا آپ قاری ہیں۔ یعنی جب تک صفت کا ظہور نہ ہو لقب مخلوق دیتی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ محمد اور آل محمد جب زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں ان سے صفات کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، القاب ساتھ لاتے ہیں، اور ان کو القاب بھی اللہ دیتا ہے۔ حضور دیکھیے ایک آدمی جب تک اپنی شجاعت نہ دکھائے تو کیا آپ اسے شجاع کہیں گے؟ یعنی شجاعت کا ظہور ہوا، آپ نے دیکھا بھئی کیا خوب اس کی تلوار چلتی ہے، تو آپ نے کہا یہ شجاع ہے۔ یعنی صفت ظاہر ہوتی ہے تو لقب ملتا ہے، جب تک کوئی میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، توجہ ہے، آپ اسے اس وقت تک اس لقب سے تشبیہ نہیں دیتے۔ کمال یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کو القاب جو عطا کرتا ہے وہ لامحدود ہے۔ لامحدود اگر کسی کی ستائش کرے، وہ لامحدود ہو کہ اگر القابات میں کسی کو ابو تراب کہے، کسی کو ولی کہے، امام المتقین کہے، یعصوب الدین کہے، تو سوچیے اپنی صفات میں۔ حضور ذرا غور کیجئے، انتہائی مقام تدبر اور تفکر ہے۔ سوچئے اللہ جو کہ علی ہے، جو کہ علی ہے، وہ اللہ جو کہ علی ہے، وہ کسی کو کہہ رہا ہے تو علی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حامد ہوں تو محمد ہے۔ اب آپ سوچئے محمد کی فضیلت کیا ہوگی، کیا منزلت ہوگی کہ وہ جو حامد ہے وہ کسی کو محمد کہہ رہا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کا قصیدہ پڑھا جائے، جس کی منقبت پڑھی جائے، جس کی نعت پڑھی جائے، جس کی ستائش کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تو سوچئے وہ خالق ہو کے جس مخلوق کی تعریف کرے وہ مخلوق کس قدر با فضیلت ہوگی۔ حضور ہے تو مجھے ایک درود پڑھیے بابا سے بولو۔ تو مولا امیر المومنین کے لا تعداد القابات ہیں، لا تعداد القابات ہیں امیر المومنین۔ یعنی مولا کے القابات میں ان کا ایک لقب ہے ذکی۔ اللہ نے علی کو ذکی کہا ہے۔ ذکی کہتے ہیں پاک و پاکیزہ، جیسے قرآن میں ہے نا قد افلاح من زکاہا، یقیناً اس نے فلاح پائی، توجہ ہے، جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے پرہیزگاری کی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود اپنا محاسبہ کر لے، اپنے نفس کو خود پاکیزہ کر لے، یہ خلاف عدل ہے۔ عین عدل یہ ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو نفس کو پاک کرے۔ محمد یا علی یا محمد کے اوصیاء، یاد رکھیے تقی نام میرا آپ کا بھی ہوتا ہے، تقی نام امام کا بھی ہے۔ جب امام تقی تو مطلب ہے بچانے والا، جب میں اور آپ تقی مطلب ہے بچنے والے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ یاد رکھیے مولا فرماتے ہیں کہ جو اسما ہے نا ان کا اشتراک معنی پہ دلالت نہیں کرتا۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ بیان کرنے میں دو نام ایک جیسے ہو، مراد میں بھی ایک جیسے ہو۔ بھئی اللہ بھی مومن، آپ بھی مومن، کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک جیسے ہو جائیں؟ وہ ایسا مومن جو امان دیتا ہے، ہم وہ مومنین جنہیں امان ملتی ہے، بس وہ مومن ہم مومنین کو جس ذریعے سے امان دیتا ہے اس ذریعے کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضور توجہ کیجیے، کیا کہا اللہ نے کہ علی ذکی ہے۔ ذکی سے آپ سمجھیے زکوٰۃ۔ بھئی زکوٰۃ کا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ ہم دیکھیے گا زکوٰۃ کہنے کو 2.5% ہے حضور،
2.5% ہے, 100 کا 2.5 یعنی 2.5% ہے کہنے کو, لیکن 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار اس 2.5 پر ہے. سوچئے کتنی قیمتی ہے. تو پتہ چلا عدل الہی میں اگر کوئی شے کوانٹٹی میں کم ہو, ضروری نہیں فضیلت میں بھی کم ہوگی. حضور ذرا توجہ کیجئے گا خدا کی قسم. بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضور توجہ کیجئے. بھئی کہنے کو زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%. 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار اس 2.5 پر ہے. یعنی کہنے کو قلیل ہے لیکن کثرت پر تسلط رکھتی ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. حضور کہنے کو اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ظاہر میں قلیل ہے. علی فرما رہے ہیں زکوٰۃ ظاہر میں قلیل ہے, مولا فرماتے ہیں حقیقت میں یہی کثیر ہے. حضور میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اب ذرا غور کیجیے. زکوٰۃ ہے 2.5%. 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار ہے اس 2.5% پر. یعنی ایک بندے نے حلال طریقے سے حلال کمایا, وہ حلال رہ نہیں سکتا اگر اس پر نصاب کے مطابق زکوٰۃ نہ دی جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو کثرت میں فریضے رکھے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توجہ ہے تو ان سب کی جو پاکیزگی ہے, ان کی جو اصل ہے, ان کی جو روح ہے, اسے قرار دیا مودت اہل بیت. اگر یہ درمیان میں نہ ہو, اللہ کثرت شدہ عبادت کو خسارے میں ڈالتا ہے. توجہ ہے حضور. یعنی مودت کا کام ہے فریضوں کو پاک کرنا, انہیں کوالیفائی کروانا ہے. توجہ حضور. مولا کا لقب کیا ہے؟ زکی قرار دیا اللہ نے. پھر اللہ نے کہا کہ علی کا ایک لقب اور ہے. توجہ ہے حضور. علی کا لقب زکی. علی ہی کا لقب ہے ولی. خدا کی قسم یہ اتنا معروف لفظ ہے کہ جو بندہ شیعہ ہے نا, اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی جملہ جب ڈسکرائب ہوتا ہے نا, تو سننے کے بعد سامنے جو اس کی سب سے پہلی مراد لے وہ اس کا حقیقی رزلٹ ہوتا ہے. حضور لفظ ولی کی بات آئے, یہ ممکن ہی نہیں بندے کو علی نہ یاد آئے. حضور ہے تو یعنی نام ہی اپنی ذات میں کمال ہے. اب اللہ نے کہا ہے علی ولی ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں لفظ امام رکھا, نبی, رسول, وصی, لیکن اللہ نے کسی ایک مقام پر نہ خود کو امام کہا, نہ نبی کہا, نہ رسول کہا, نہ اولو العزم پیغمبر کہا. اللہ نے خود کو یا ولی کہا یا علی کہا. اب حکیم جانے اس کی حکمت جانے. حضور ولی کی تعریف کرتے ہیں, پہلی تعریف لغت سے ولی کی کرتے ہیں. ولی اسے کہتے ہیں جو اس کے امور کی تدبیر کرے, اس کے امور کی تدبیر کرے جس کا وہ ولی ہے. اب علی ہے اللہ کا ولی, جو اللہ کے امور کی تدبیر کرے اس ولی کو علی کہتے ہیں. پہلی تعریف آپ نے سماعت کرنی. دوسری تعریف ولی اسے کہتے ہیں, ولی اسے کہتے ہیں جو سبب ثواب ہو. میں نے کہا, آپ نے سنا, جو سبب ثواب ہو اسے ولی کہتے ہیں. حضور ثواب کا تعلق احسان سے ہے, احسان سے ہے, عدل سے نہیں ہے. اللہ عدل پر برزخ آسان کرتا ہے, ثواب پہ جنت آسان کرتا ہے. یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں محتاج ثواب نہیں ہے, بلکہ وہ مخلوق کے لیے ذریعہ ثواب ہے. اور کیوں نہ ہو, جسے دیکھنا عبادت ہو, جس کا ذکر عبادت ہو, جس کی محبت عبادت ہو. ذرا غور کی. تیسری تعریف سماعت فرمائیے. ولی اسے کہتے ہیں کہ
کہ جو آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے. خدا کی قسم قربان ہو, ولی جو آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے, یعنی جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہے, آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے, وہ ہے ولی. اب متلاشی بنیے وہ کون ہے جس نے الست سے, جس نے روزے الست سے کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑا. ہر مقام پہ اس نے بتایا یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. عالم ارواح ہو, عالم اجسام میں, دونوں کانوں میں اس کی ولایت کی گواہی دلیل ہے. حضور توجہ کی. چلیے اور دو چار رکعت سمیٹ لی. کیا ہے تعریف؟ جو کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے, وہ ہے ولی. آپ بتائیے وقت نزا سے مشکل کوئی وقت ہے؟ کون آتا ہے وقت نزا؟ سوچئے وہ کیسا مشکل کشا ہے. کسی ایک مقام پر, بلکہ جو آپ اور میں سمجھتے ہیں نا مشکل ترین مقام ہے, وہ اس مقام پر بھی آ کر ہماری مشکل کشائی کرتا ہے. تو وقت نزا وہ آتا ہے جو کہ ولی ہے, تنہا نہیں چھوڑتا. پھر ہے حالت قبر. تو جسے قبر کی تنہائی میں محفل علی مل جائے, اسے دنیا کی کثرت سے کیا لینا. حضور توجہ کی. آپ بتائیے مشکل ترین مراحل سارے لے لیجیے. حضور میزان نصب ہو گیا نہیں, تو میزان پر آپ کے ساتھ ہوگا. پل صراط پر اگر اس کا ولایت کا پروانہ نہ ہوا تو بندہ دوزخ میں جائے گا. سوچئے وہ کیسا ولی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. یعنی ولی ہونا صرف اسے زیبا ہے جو مخلوق میں, بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ ہر لمحے حاضر بھی ہو. توجہ ہے؟ یعنی ولی اسے کہتے ہیں. پھر تعریف سماعت کرو. ولی اسے کہتے ہیں, ولی اسے کہتے ہیں جو آپ کو ظلمات سے نکال کر, قرآن سے تعریف کر رہا ہوں, ولی ولی اسے کہتے ہیں جو آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے. یعنی جو ولی ہے نا وہ عالم بھی ہے, وہ جانتا ہے یہ جو خطا کار ہے نا اس کا مقام ظلمات میں نہیں ہے, یہ ڈیزرونگ ہے نور کا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میں کہوں گا بار الہ تو نے دعویٰ کیا تو ولی ہے, مجھے اس کی دلیل دے. تو کیسے ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے؟ اللہ کہے گا کربلا آ جاؤ, ولی کا نام حسین ہے, خطا کار کا نام ہو رہا ہے. ظلمات میں کھڑے ہر کو اس ولی حسین نے نکال کے نور میں داخل کر کے مجھ اللہ کے ولی ہونے پر دلیل قائم کر دی ہے. حضور ہے تو دیکھیے آپ اور میں مدعی ہے نا علی ولی ہے, تو معرفت ولایت بھی تو ہو نا, پتا تو چلے نا علی کیسا ولی ہے. تصرف علی کیا ہے؟ تصرف علی یہ ہے کہ حر ہے ظلمات میں کھڑا, لیکن ولی جانتا ہے کہ حر کا مقام ظلمات میں نہیں ہے. استحقاق حسین نے دیا. حسین جانتے ہیں کہ شب عاشور سے پہلے حر مستحق نہیں تھا کہ وہ حق سے آ کے وابستہ ہو. یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ مومن کو کس وقت اسباب دینے ہیں تاکہ وہ داخل ایمان ہو جائے, اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب بھی ہے جو کہ ولی ہے. توجہ ہے؟ پھر اللہ نے ایک لقب اور دیا, عادل کا بات ہے مولا علی. حضور لقب ہے سید, اتنا معروف ہے سید. تعریف کیا ہے؟ لغت نے لکھا کہ سید اس کھیت کو بھی کہتے ہیں جس میں کبھی کھاد کی کمی نہ ہو. خدا کی قسم کیا خوبصورت تعریف کی ہے لغت میں. یعنی ایسا کھیت جس میں کبھی بھی کھاد کی کمی نہ ہو. تو یاد رکھیے جس کھیت میں کبھی کھاد کی کمی نہ ہو وہاں کے تمام شجر پروان چڑھتے ہیں.
توجہ ہی نہیں کر رہے. یعنی ایسا کوئی سردار ہے جو کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہے اذن. توجہ ہے، درود پڑھیے بابا. لیکن ویسے تو تعریف سید کی ہے سردار. یاد رکھیے جب بات آئے سید کی اور جائے علی کی طرف تو یہ کوئی عمومی سردار نہیں ہے. یہ کوئی عمومی سردار نہیں ہے، یہ فرما روا ہے. فرما روا ہے یعنی یہ وہ سردار نہیں جو مروجہ قوانین کے تحت سرداری کرے. حضور توجہ ہی نہیں کر رہے. یعنی رائج قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت جو نظام حکومت چلائے وہ پھر سردار نہیں ہوتا. سردار تو قوانین ہے، سردار تو اسے کہتے ہیں جو وہ بول دے وہ قانون الہی بن جائے. اللہ اکبر. حضور توجہ کیجیے، توجہ ہے. یعنی وہ جو کہہ دے وہ قانون الہی بن جائے، یہ ہے سرداری. یہ عمومی نہیں ہے، یہ خصوصی ہے. یعنی اس کی کہی ہوئی ہر بات دین الہی بن جائے. اس کا اختیار یہ ہو، اس کی سرداری ایسی ہو کہ وہ اگر کہہ دے آج سے اگر تم سفر میں ہو تو تم نے ظہر کو قصر پڑھنا ہے تو اللہ کے 4 آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر سفر میں ہو تو روزہ رکھیے گا. یہ تو سردار کو زیبا ہے. سردار جانتا ہے کہ آزاد کی شریعت کیا ہے، مسافر کی شریعت کیا ہے، قیدی کی شریعت کیا ہے، غائب کی شریعت کیا ہے. یعنی وہ جو کہہ دے پھر شریعت الہی بن جائے. یہ ہے سیادت، یہ ہے سید. یعنی اس کی ہر بات قانون بن جائے. اور تصرف کیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ جنت سے کپڑے آئیں گے تو آئیں گے. حضور میں نے کہا اپنے سے اگر وہ یہ کہہ دے ان کے صرف 10 بچیں گے، ہمارے صرف 10 قتل ہوں گے تو پھر وہی ہوگا. اس لیے کہ وہ زمانے پر حاکم ہے، کوئی شے اس سے غائب نہیں ہے. آخری جملہ لیجیے. سید کیا ہے؟ زیادہ صاحب پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نور فی اسراب الشامخہ والارحام المتحرہ لم تنجس من جاہلیہ بانجاسها. صحابی آل محمد کہہ رہے ہیں میرے جد حسین، یہ جو آپ کا نور ہے نا یہ شامخ اسلام میں رہا، پاک ارحام میں رہا. یعنی سید اس نور کو کہتے ہیں کہ جس مقام سے گزرتا ہے ہر مقام پہ سرداریاں بانٹتا چلا جاتا ہے. کسی کو آدم، کسی کو ادریس، کسی کو نوح، کسی کو ابراہیم، کسی کو اسماعیل. ابو میرا توجہ کیجیے بھائی، اس نور ہی کی تو علت ہے کہ جب سلب آدم سے گزرا اللہ نے کہا کہ اے آدم تو نے استحقاق پیدا کر لیا کہ تو اب نبی بن جائے. کمال آدم کا نہیں، کمال اس نور کا ہے. حضور توجہ تو کیجیے، یہ ہے سرداری. درود پڑھیے بات. حضور ہے بھائی، آپ غور تو کیجیے کیسا نور ہے، یہ کیسا سردار نور ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے ہر زمانے میں سرداری عطا کرتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ طے ہوا جناب آدم اپنی امت پر سردار ہے، لیکن علت یہ نور ہے. جس نے یہ سرداری آدم کو دی، نوح اپنے زمانے کی حجت، لیکن اس پر بھی حجت ہے یہ نور. ابراہیم اپنے زمانے کی حجت، لیکن اس پر بھی حجت ہے یہ نور. اس لیے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو سرداریاں دینا ہے. اب جو اس سردار کو سردار مانے پھر اسے زمانے میں کسی کے آگے یہ ہیچ ہونے نہیں دیتے.
حضور ہے توجہ. اب رسول اللہ نے بھی کہا کہ یا علی انا مدینۃ العلم وعلی. سوچئے پہلے معیار محمد جو ہے نا اسے ڈیسائیڈ کی. محمد کیا ہے اسے ڈیسائیڈ کی. محمد کیا ہے قرآن نے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا ہے میں وہ رحمان ہوں جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا. علمہ البیان پھر اسے بیان کا علم دیا. یعنی تانا سے قرآن محمد مصطفیٰ دو علوم کا وارث ہیں. ایک علم کو قرآن کا حق قرآن نے, دوسرے علم کو بیان کا حق قرآن نے. تو بس یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن کیا ہے. 6666 آیات کا رزلٹ ہے قرآن. بارے الہ یہ بتا بیان کیا ہے. کہا محمد سے جا کے پوچھ بیان کیا ہے. میں قرآن میں بس اتنا کہوں گا کہ الصلاۃ, بس اتنا کہوں گا نماز قائم کرو, یہ نہیں بتاؤں گا فجر کی 2 ہے, ظہر کی 4 ہے, عصر کی 4 ہے, مغرب کی 3 ہے, عشاء کی 4 ہے. یہ میں نے محفوظ کر دی سینہ محمد میں. یاد رکھو میں وہ معبود ہوں جس کی عبادت ہو نہیں سکتی اگر درمیان میں میرا عبد محمد نہ ہو. حضور نے کتنا قیمتی ہے محمد, ذرا سوچیے. آپ بتائیے پورے قرآن میں کہیں آپ نے یہ پڑھا کہ فجر کی 2 رکعت ہے, ظہر کی 4, یعنی پوری کی پوری جو شریعت الہی ہے نا اس کا 10% قرآن میں ہے, 90% سینہ محمد اور آل محمد میں ہے. خدا کی قسم ذرا آپ معیار دیکھیے, اللہ کی چاہت دیکھیے, محمد اور آل محمد سے اللہ کی قرابت دیکھیے. یعنی آپ سوچئے اس معبود کی جو محمد اور آل محمد ہم سب کا معبود ہے, اس کی عبادت ہو نہیں سکتی اگر درمیان میں محمد نہ ہو. حضور ہمیں کیا پتا کہ نیت کیا ہے, محمد نے بتائی. ہمیں کیا پتا قیام کیا ہے, محمد نے بتایا. ہمیں کیا پتا رکوع کیا ہے, محمد نے بتایا. یعنی معبود کی عبادت کی ہر شرط جس نے بتائی اسے محمد کہتے ہیں. اس معیار کا عالم جو معبود اور عبادت کے درمیان وسیلہ اور حجاب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب سوچئے معیار شہر کیا ہے, پھر طے کیجئے گا کہ معیار باب کیا ہے. حضور ذرا غور کیجئے, آپ محمد کی حکمت دیکھیے. دیکھیے بہت تیزی سے وقت گزر رہا. لامحدود ہستیوں کے فضائل کیسے ممکن ہے محدود وقت میں بیان کرتے ہیں؟ امپاسبل ہے. محمد نے علی کو در شہر علم کہا ہے, یعنی شہر علم کا دروازہ. دیکھیے دروازے کی 3 صفات لازم ہیں. پہلی صفت کیا ہے کہ دروازے کا کام ہے گھر کی حفاظت کرنا. معیار بلند کیجئے, علی کے ماننے والے بیٹھے, بتائیے کیا دروازے کی صفت ہے یا نہیں. کیا کام ہے اس کا, گھر کی حفاظت کرنا, گھر کی حفاظت کرنا. یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا میں علی ظاہر ہوئے, توجہ ہی نہیں کر رہے, پوری حیات محمد کی حفاظت کی ہے. حضور میں آپ کو ایک جملہ کہوں, ایک شے ہے مدد, دوسری شے ہے نصرت. مدد یہ ہے کہ کام آپ کا ہے, میں نے معاونت کی, یعنی کچھ آپ کے حصے کا کام میں نے کر لیا, یہ مدد ہے. نصرت یہ ہے کام آپ کا ہے, پورے کا پورا میں انجام دوں. توجہ کیجئے, محمد کے سلطان نصیر کو علی کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, ہجرت میں محمد کے ساتھ جانا یہ مدد ہے, بستر محمد پہ سو جانا نصرت ہے. پہلی صفت کیا ہے حضور, گھر کی حفاظت کرنا. یہ دروازے کی صفت ممیز ہے, یگانہ, منفرد ہے. دوسری صفت دروازے کی کیا ہے کہ جو کچھ شہر میں یا گھر میں آئے گا دروازے سے آئے گا. اور تیسری صفت کیا ہے, جو کچھ جائے گا دروازے سے جائے گا. اب آپ سوچئے کہ محمد سے رشتہ ہے جبرائیل کا. مجھے نہیں پتا کتنی مرتبہ آئے, لیکن اتنا ضرور پتا ہے
کہ جب جب آئے پہلے علی کو سلام کیا. اچھا اس کی دلیل لے لیجیے, دلیل بھی لیجیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ علی کو علم کے 1000 باب تعلیم کیے. علی کہہ رہے ہیں مجھ علی کو محمد نے, میرے بھائی محمد نے 1000 باب علم کے تعلیم کیے. پھر کہنے لگے میں نے ہر باب سے 1000 باب اور کھول دیے. حضور نہیں پہنچ رہے, آپ نہیں پہنچ رہے. جو محمد کے ایک باب سے 1000 باب کھولے اسی کو زیبا ہے کہ در شہر علم ہو. اس لیے کہ علی اس ولی کو کہتے ہیں جسے بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا. ابھی میں زیارات پر تھا ماہ ایام میں, تو مسجد کوفہ میں انہوں نے جو مولا کا محراب ہے اس کی دائیں طرف ایک جو خطبہ ہے, انشاءاللہ مولا آپ کو جلد اس نے زیارت دیں, آپ جائیے گا. ایک خطبہ ہے مولا علی کا بغیر نقطے کے, انہوں نے اس کا ایک پورا فریم بنا کر لگا دیا. میں نے اپنے بچوں سے کہا ذرا اس کو پڑھتے ہیں. حضور اگر کسی سے فی البدی محفل میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے 10 جملے بولنے ہیں جس میں نقطہ نہ ہو, فی البدی کہا جائے 10 جملے بولنے ہیں جس میں نقطہ نہ ہو. اب جو اس بات کو اپنے ذمے لے, پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ووکیبلری میں اتنے الفاظ ہوں کہ جن میں نقطہ نہ ہو. تو کرے گا کیا؟ پہلے سوچے گا ڈکٹیٹ کرے گا, ڈکٹیٹ کرنے کے بعد پھر دیکھے گا وزن میں ہے یا نہیں, پھر وہ لکھے گا. ادھر محمد نے کہا اصحاب سے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جسے میں یہ کہوں کہ بنا نقطہ وہ خطبہ دے؟ مخلوق عاجز ہو گئی, درمیان سے قادر اٹھا. فی البدی مولا نے خطبہ دیا, وزن میں دیا, اس لیے کہ جو بولنے کے لیے حروف کا محتاج نہ ہو وہ اور ہے, جو حروف کے ذریعے بولے گا اور ہے. اللہ کہا کہ در شہر کون ہے؟ علی. علی در شہر علم ہے. درود پڑھیے بابا. اگر آپ مطالعہ کیجیے تو متعدد مقامات پر مولا علی نے بات لفظ انا سے شروع کی. لفظ انا سے, خدا کی قسم سلام علی کی انا کو. علی کی انا تو علی کی انا ہے بھائی. انا کہتے ہیں میں کو. سوچیے علی کی میں کیا ہو. علی کی میں کی یہ منفرد فضیلت بھی ہے, صفت بھی ہے کہ علی کی میں کوئی شریک نہیں. ایک دن سلمان سے کہنے لگے, سلمان سے کہا سلمان اگر میں تمہیں اپنا ملک عظیم دکھا دوں تو سلمان تم کہو گے مولا بس آپ ہی آپ ہیں. اللہ اکبر. خطبے میں مولا کہنے لگے انا صبغۃ اللہ. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا صبغت ہوں. اچھا یہ آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت 138, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغت اللہ من احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو اللہ, جو ترجمہ کیا وہ پڑھ رہا ہوں, پھر اس پر ہم بحث کرتے ہیں. اللہ کا رنگ, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ حضور ہے توجہ. اب یہ ہے قرآن کا ظاہر. معصوم سے کسی نے کہا مولا جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر یہ رنگ کی بات کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں کر رہے. مولا جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر رنگ کی بات کیا ہے؟ یہ صبغت کی بات کیا ہے؟ اس پر روشنی بعد میں ڈالتے ہیں, ذہن میں محفوظ کر لیجئے. صبغت کی بات کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے پاس جب بنی اسرائیل والے آئے نا اور کہا کہ ہمارا ایک جوان قتل ہو گیا ہے, اسے زندہ کر دیجیے. توجہ ہے, سورہ الکہف میں موجود ہے. تمام آیا تو انہوں نے ایک
جناب موسیٰ سے بات کی، کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے ما لونہا، کہ جو گائے ہے نا اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے جواب میں کہا الصفارہ، اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے۔ یعنی خود قرآن نے فیصلہ کیا کہ لفظ لون رنگ کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لون کا ترجمہ بھی رنگ ہو اور صبغت کا بھی۔ صبغت لغت میں کہتے ہیں رنگے ہوئے کو، صبغت کہتے ہیں ڈائی کیے ہوئے کو۔ اب ڈھونڈیے وہ کون ہے جو الوہیت میں، جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور ذرا توجہ کیجئے بھائی، صبغت کوئی عمومی شے نہیں ہے۔ صبغت کیا ہے؟ ڈائی شدہ، رنگا ہوا۔ کوئی تو ہے نا جس نے اسے رنگا ہے، اور بلا فصل آیا ہے صبغت اللہ، یعنی اللہ اور صبغت کے درمیان پیش آئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ، بیت الگ ہے اللہ الگ ہے، لیکن کے پہ جو پیش ہے نا اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، یعنی دو اسما کو جو ایک کر دے۔ بیت الگ ہے اللہ الگ ہے۔ اب جب بھی بات ہوگی نا وہ بیت کی تعریف ہوگی۔ مثلا میں کہوں بیت اللہ بہت خوبصورت ہے، تعریف اب اللہ کی نہیں گھر کی ہو رہی ہے۔ بہت کشادہ ہے، تعریف اللہ کی نہیں گھر کی ہو رہی ہے، نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کا صبغت ہے؟ کون ہے جو اس کی توحید کا مظہر ہے؟ حضور نہیں، ایک زاویہ اور دیکھیں، اگر ایک آدمی نہر میں یا سمندر میں اتر جائے تو وہ مطلقاً پورے کا پورا پانی سے سرشار ہو جاتا، یعنی پورے کا پورا پانی اس کے وجود پر تبسم کر لیتا۔ اب آپ سوچئے اس اللہ نے جو کہ لامحدود ہے اپنی خدائی مخلوق تک پہنچانی ہے، جسے ذریعہ بنائے گا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی خدائی پہنچانے کے لیے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اسے اللہ نے صبغت کہا، یعنی مطلقاً جو اس کی خدائی کا تعارف کروائے۔ جب وہ تعارف کروائے لوگ سمجھے یہ خدا ہے، وہ سجدہ کر کے بتائے نہیں میں اللہ کا عبد ہوں، کوئی میرا معبود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بلا فاصلہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہی پیش اللہ جو کہ اکبر ہے، اللہ جو کہ اکبر ہے۔ سوچئے وہ کیسا اکبر ہے؟ کیا میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بھئی کیا میں اور آپ اللہ کی کبریائی کی حد بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ ہم تو دلیل لا سکتے ہیں۔ اللہ جانے وہ کیسا اکبر ہے کہ علی جیسا سجدے میں آئے۔ اللہ جانے وہ کیسا اکبر ہے حسین جیسا سجدے میں آئے۔ سوچئے وہ کیسا اکبر ہے۔ یاد رکھیے رنگ میں تبدیلی آتی ہے، رنگ میں تبدیلی آتی ہے، صبغت میں نہیں آتی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ حضور جسے اللہ ڈائی کر دے، جسے اللہ رنگ دے، پھر مخلوق کا کام ہے کہ اس میں تبدیلی، یعنی صبغت اللہ میں تغیر نہیں ہے۔ جب صبغت اللہ میں تغیر نہیں ہے یہی دلیل ہے کہ وہ پہلے دن ہو تو بھی وہی طاقت نہیں۔ حضور نہیں، پھر سوال قائم کیا۔ دیکھیے علی وہ ہے کہ جتنی طاقت علی کے ارادے میں ہے اتنی ہی طاقت علی کے امر میں۔ یاد رکھیے اللہ میں تغیر نہیں ہے، تو یہ بھی عین عدل ہے جو مظہر صفات خدا ہے اس میں تغیر نہیں ہوگا۔ تو اب یہ طے ہوا کہ جب وہاں تغیر نہیں ہے تو دلیل چاہیے۔ علی ارادہ کرے، امر کرے، علی کی چھوٹی انگلی میں جو طاقت وہی ان دونوں انگلیوں میں، وہی ان تینوں انگلیوں میں، وہی ان چاروں انگلیوں میں، وہی علی کے پنجے میں۔ تو جہاں طاقت میں تغیر نہ ہو اور طاقت ہمیشہ بچپن سے لے کر ظاہری سن تک ایک جیسی رہے تو یاد رکھیے وہ دلیل ہے، وہ صبغت اللہ ہے۔ اب علی جانے اس نے اس طاقت میں سے استعمال، حضور آپ سوچیے اللہ کی قسم قربان
جو جنگ خندق تھی 3000 کا لشکر تھا جو گیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، لیکن جب بات آئی عمرو بن عبدوت کو قتل کرنے کی تو 2999 ایک سائڈ، اور کیا کہا رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس قلب کی زبان کو بند کرے؟ سوچئے جو اخلاق کا پیکر ہے وہ کسی کو قلب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے لفظ انسان کا اطلاق عمرو بن عبدوت پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد عادل ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جب علی جانے لگے تو بیت معمور پر ایک آیت منتظر ہے، علی وہ منتظر ہے جو اس آیت کو اذن نزول دے گا۔ حضور توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ افعال انجام دیتے ہیں تو آیات اترتی ہیں، آیات اترتی ہیں تو افعال انجام دیتے ہیں۔ بیت معمور پر ایک آیت منتظر، محمد نے کہا برز الایمان کلہ الی کل کفر، کہا کہ میں اللہ کے اس کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ چلیے اے حضرت ترجمہ سنیے، برز الایمان، محمد نے کہا اس ایمان کو بھیج رہا ہوں، کلہ ہو کی ضمیر ہے اللہ کی طرف، اس ایمان کو بھیج رہا ہوں جو اللہ کا کل ہے، جو اللہ کا کل ہے۔ اللہ نے لفظ کل خلق ہی علی کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ کل جچتا ہی علی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کہا اس ایمان کو بھیج رہا ہوں جو اللہ کا کل ہے، کس کی طرف؟ جو کل کفر ہے۔ ادھر علی گئے عمرو بن عبدوت کا سر کاٹا، جیسے ہی سر کٹا آیت مسکرائی، مسکراتے ہوئے نازل ہوئی، کیا کہا آیت نے؟ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کا تنہا جنگ کرنا، اللہ کا تنہا قتال کرنا، اللہ کا تنہا تلوار اٹھانا مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ بتائیے کب روئے زمین پر اللہ اترا، کب آ کے تلوار اٹھائی، کب اس نے قتال کیا؟ متلاشی بنیے، پوچھئے اغیار سے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ہر ایک کہے گا تنہا علی گیا تھا، قتل علی نے کیا، اللہ نے کہا میں لڑا۔ اللہ اکبر، حضور قربان ہو جائیں علی تب خدا کی۔ تو کیا ہے علی؟ جس میں تغیر نہیں ہے، جو مطلقاً ہے۔ پھر کہنے لگے میرے مولا، یعنی کمال ہے ذات علی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، درود پڑھیے بابا سے بولو۔ مولا فرمانے لگے انا حقیقت الادیان۔ سورس بھی لے لیجیے، کتاب کا نام ہے اسماء الالقاب، امیر المومنین زین الدین صاحب اس کے آتھر ہیں، مفصل کتاب ہے اسماء الالقاب پر مولا امیر المومنین کے، وہاں سے مستعار لے رہا۔ مولا نے کہا کہ میں ادیان کی حقیقت ہوں۔ حضور ادیان کی حقیقت کون ہوں؟ میں علی ہوں۔ یعنی جتنے ادیان ہیں نا، یعنی جو نبی دنیا میں آیا، دین ہے آدم کا، دور ہے آدم کا، حقیقت میں علی ہوں۔ آخر میں دلیل دینے جا رہا ہوں، بات ہے ادریس کی، حقیقت میں علی ہوں۔ بات ہے ابراہیم کی، حقیقت میں علی ہوں۔ بات ہے ابراہیم کی، حقیقت میں علی ہوں۔ بات ہے نوح کی، حقیقت میں علی ہوں۔ بات ہے موسیٰ کی، بات ہے عیسیٰ کی۔ یاد رکھیے نبی ہے نبا سے، دلیل لیجیے، اجازت دیجیے مسائل سے متصل۔ نبی کس سے ہے؟ نبا سے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی جو اللہ سے خبر لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کو نبوت کہتے ہیں، موصوف کو نبی کہتے ہیں، صفت کو نبا کہتے ہیں۔ یعنی ہر نبی ہے نبا سے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ کتنے حضور؟ 1,24,000 انبیاء۔ اللہ نے انبیاء بدلے، نبا ایک ہی نبی۔ جو نبا آدم لائے وہی ادریس،
وہی نوح، وہی سام، وہی توجہ ہے ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، وہی سید الانبیاء حضور. لیکن فرق کیا ہے؟ 1,23,999 انبیاء نے بس یہ خبر پہنچائی، صرف عباس بھائی خبر پہنچائی ہے. سید الانبیاء نے خبر پہنچائی بھی ہے، خم غدیر میں دکھائی بھی ہے. توجہ کیجئے، خم غدیر میں دکھائی بھی ہے. دلیل لیجئے، اسی لیے معصوم کی تعلیم کردہ زیارت کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا نبال عظیم، اے امیر المومنین، اے میرے جد، اے اللہ کی سب سے عظیم نبا، آپ پر ہمارا سلام ہو. اللہ اکبر. دیکھیے حضور کوئی مانے یا نہ مانے، علی تو علی ہے. اللہ نے عہدہ نبوت خلق ہی تعارف ولایت علی کے لیے کیا. بھئی آپ دیکھ لیجئے دین کی ابتدا 40 سال محمد خاموش، دین کی ابتدا دعوت ذل شیرہ، انتہا خم غدیر، انتہا خم غدیر. ایک کار رسالت لے لیجئے، خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم، ایک کار رسالت، ہر کار رسالت کا رزلٹ علی. بھائی ذل شیرہ کا رزلٹ علی، معراج کا رزلٹ، ہجرت کا رزلٹ، بدر کا رزلٹ، احد کا رزلٹ، خندق کا رزلٹ، خیبر کا رزلٹ، مباہدہ کا رزلٹ، ہر ایک مقام کا رزلٹ علی. آسمان سے ستارہ اترے علی کے لیے، یعنی عشیر سے غدیر تک، یعنی کل کی کل نبوت ہے علی سے علی تک. یہی پیغام محمد ہے، یہی دین محمد ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، مدینے میں اور کربلا میں یہی فرق ہے کہ مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا اور کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا قتیل الابرار. زمانے کے امام کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اپنے جد مظلوم حسین پر جو قتیل الابرار ہیں، جنہیں رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے. کبھی قاسم کے ٹکڑوں پر رلایا گیا، کبھی عباس کے بازوؤں پر، کبھی علی اکبر کے لاشے میں رلایا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، جب زمانے کے امام کوفے میں اپنی حکومت قائم کریں گے تو لا تعداد جو دشمنان اہل بیت ہیں نا ان کو قتل کریں گے. کچھ لوگ شک کریں گے کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، اس قدر قتال کر رہے ہیں. مولا ان کو نا مخاطب کریں گے. کتاب ہے نطبۃ العزا، جہاں سے مستعار لے رہا ہوں یہ روایت. زمانے کے امام اسے مخاطب کریں گے، انہیں مخاطب کریں گے. مخاطب کرنے کے بعد کہیں گے سنو، اگر ہمارے جد علی اکبر کے نالین کے تسمے کو بھی توڑا جاتا تو بھی میں اتنا ہی قتال کرتا ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو، آمد شہزادہ علی اکبر ہوئی. مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حسین ابن علی کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی شبی نازل ہوئی ہے. سارا دن لوگ مولا حسین کو مبارکباد کے لیے آتے رہے. جب کوئی آتا نا دیدار علی اکبر کرتا، رسول اللہ اسے ہدیہ دیتے. عزادارو، جب پورا دن گزر گیا آ گئی شب، سب سے آخر میں آئی ہے حسین کی بہن زینب.
جب بیوی آئی ہے نا آ کر کہا بھیا بہت مبارک ہو، اللہ نے نانا کی تصویر عطا کی ہے۔ کہا زینب خیر مبارک ہو، لیکن زینب اتنی تاخیر سے آئی۔ زینب اب حسین کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ کہنے کے بعد مولا حسین نے شہزادے کو ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا زینب لے آج سے میں علی اکبر تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا زینب جی بھیا، کہا میں نے فیصلہ کیا۔ بھائی کیا فیصلہ کیا؟ کہا احمد علی اکبر کی خوشی میں ایک کنیز اور ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ کہا بہن زینب جو ہماری کنیز شیری ہے نا اسے بلا لیجیے، اور جو غلام عزیر ہے نا اسے بھی بلا لیجیے۔ بس کنیز و غلام مولا حسین کے پاس آئے، مولا نے آزادی کا پروانہ دیا، غلام اور کنیز نے رونا شروع کر دیا۔ کہا مولا ہمیں آپ کی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی غلامی اور کنیزی چاہیے۔ کہا یہ حکم امام ہے۔ عزادار و شیری کھڑی ہوئی، کہا مولا اگر اجازت ہے تو ایک بات کر لوں؟ ہاں شیری بولیے۔ کہا مولا پھر وعدہ کیجئے جب اپنے اس بیٹے کی شادی کریں گے نا آپ مجھے اس کی بارات میں بلائیں گے۔ کہا شیری میں علی اکبر کی بارات میں تجھے نہیں بلاؤں گا، بلکہ تجھ سے وعدہ ہے میں علی اکبر کی بارات لے کر شیری تیرے گھر آؤں گا۔ شیری نے خوش ہو کے کہا مولا یہ کب ہوگا؟ کہا 61 ہجری ہوگی، ماہ سفر ہوگا۔ 61 ہجری ہوگی، ماہ سفر ہوگا۔ ذرا سنیں گے ایک روایت کو صاحب، مدینے کی گلیوں میں جب مولا عباس اور جناب علی اکبر نکلا کرتے تھے تو لوگوں کا رش لگ جاتا تھا کہ کیا حسین قمرین جا رہے ہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جب مولا عباس شہزادہ علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزرتے، مولا عباس طویل القامت تھے، جھک کے جناب علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ جھک جھک کے چلتے ہیں؟ کہا علی اکبر کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا ہے، عباس کو یہ گوارا نہیں کہ سر عباس سر محمد سے بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں زدہ طلوع ہو گیا عاشور کا دن۔ حسین نے کہا علی اکبر جی بابا۔ کہا میرا لال آج آخری اذان دے۔ سوچئے جب کوئی بوڑھا باپ کسی جوان بیٹے سے یہ کہے آخری اذان دے۔ مقاتل نے بڑے عجب جملے لکھے۔ جب شہزادے کو لینے کے لیے گئے ہیں نا تو کون کون گیا؟ مولا حسین اور مولا عباس گئے۔ ایک جانب سے مولا حسین نے تھاما، دوسری جانب سے مولا عباس نے تھاما، لے کے علی اکبر کا گلدستہ اذان پر آئے۔ ادھر علی اکبر نے گلدستہ اذان پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ عزادارو زینب عالیہ نے کہا اما فضا جا کے بھیا حسین سے کہیے علی اکبر کی آخری اذان ہے، علی اکبر بآواز بلند اذان دے۔ بی بی فضا آئی، پیغام ملا، علی اکبر کو پہنچا۔ علی اکبر نے کہا بابا میری ایک بہن مدینے میں بھی ہے، آپ اجازت امامت سے۔ اچھا بیٹا۔ علی اکبر نے پھر تکبیر بلند کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر، بھائی کے قدموں کے نشانوں سے لپٹی ہوئی بی بی اٹھی، کہنے لگی ماں میں سلمہ لگ رہا ہے میرا بھائی علی اکبر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلا شہید ہے بنی ہاشم کے گھرانے جناب صادق آل محمد کہتے ہیں سلام علیکہ یا اول القتیل۔
کیجئے کہ عباس کی زندگی میں علی اکبر حسین سے موت کی اجازت مانگنے آ رہا. جب آئے نا اذن لینے، مولا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، جی بابا. کہا اگر موت کی اجازت لینی ہے تو جا کر اپنی ماں سے لے. آ گئے خیمہ ام لیلہ میں. جیسے ہی داخل خیمہ ہوئے، ماں نے علی اکبر کو دیکھا، منہ پھیر لیا. علی اکبر اس جانب آئے جہاں چہرہ اقدس تھا. ماں نے دوسری جانب منہ پھیر لیا، قدموں میں گر گئے. گرنے کے بعد کہا اماں، کیا علی اکبر سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا علی اکبر کوئی خطا، کوئی گستاخی نہیں. میرا لال دین پہ اتنا سخت وقت ہے، تو اب تک زندہ ہے. یہ ہے کربلا کی ماں، تو اب تک زندہ ہے. کہا اماں موت کی اجازت لینے ہی تو آیا. کہا اگر موت کی اجازت لینی ہے تو پھر اس ماں سے لے جس نے تجھے 18 برس پالا. ام لیلہ علی اکبر کو لے کے چلی، خیمے سے باہر آئی. کیا دیکھا؟ حسین ابن علی باہر آ رہے ہیں. جیسے ہی یہ گھرانہ زینب عالیہ کے خیمے میں داخل ہوا نا، زینب عالیہ خاک میں بیٹھ کے کہنے لگی بھیا حسین، میں تیرا آنا سمجھ گئی، بس اتنا بتا دے کیا اولاد محمد کا صدقہ اجرکم من اللہ. شہزادہ علی اکبر آ گئے بی بی زینب کے پاس. 3 یا 4 جملے جب قریب آئے آ کر کہا پھوپھی اماں. ہاں علی اکبر. پھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں نا علی اکبر نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا. کیا علی اکبر کچھ مانگ لے؟ ہاں بیٹا مانگ لیجئے، بس اتنا یاد رکھنا یہ مدینہ نہیں. علی اکبر یہ دشت میں کہا بس اتنا بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ کہا تیری دادی تو سب خواتین کی سردار ہے. کہا پھر پھوپھی اماں دیکھیے میں ہوں آپ کا بیٹا، بابا حسین ہے دادی کے بیٹے، لہذا آپ اپنے بیٹے کو دادی کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے. بس ادھر اذن موت ملا. زینب نے علی اکبر کو اٹھایا. عزاداروں مقاتل نے لکھا یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادہ باہر آیا، بیویاں پھر اندر لے گئی. اذن موت ملا. حسین نے سواری پر سواری. علی اکبر جب چلنے لگے کہا بیٹا علی اکبر. جی بابا جان. کہا بیٹا جب مقتل میں جانا مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتا رہنا، مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتا رہنا. ایک مسائل یہ سننا، جب حسین ابن علی جا رہے تھے نا مقتل میں، زینب عالیہ در خیمہ پر کھڑی تھی. جب حسین کی سواری چلنے لگی نا، زینب عالیہ نے یہ جملہ کہا تھا بھائی حسین ذرا آہستہ آہستہ بھیا حسین ذرا آہستہ آہستہ جانا. بس عزادار سواری علی اکبر چلی، پیچھے پیچھے حسین چلنا شروع ہوئے. علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، سواری روک دی، سواری سے اترے، حسین قریب آئے. بابا جب اجازت دی تھی پھر پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ کہا علی اکبر کاش کوئی تیرا بھی علی اکبر. آگے مقتل میں زین سے زمین پر آئے. عزادارو حسین ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے، بلند ٹیلے پر کھڑے تھے اور بی بی فضہ تھی در خیمہ پر. خیمے میں مسلح پہ تھی زینب عالیہ اور بی بی ام لیلہ. علی اکبر ادھر زین سے زمین پر آئے، حسین ٹیلے پہ گرے، بی بی فضہ در خیمہ پر، زینب عالیہ مسلح میں سجدے پہ گئی. ام لیلہ نے کہا دار الہ دے مجھے سیدہ کے آگے. پسنددارو اب حسین نے جب محسوس کیا کہ علی اکبر زین سے زمین پر آ گئے، حسین
چلنا شروع ہوئے. مقاتل نے لکھا چند قدم چلے پھر گرے, پھر چلے پھر گرے, آخری قدم نہ چل سکے. کوہنیوں کے در سیدہ کا لال چلتا ہوا ریگتا ہوا سراپا محمد پہ آیا. تڑپتا ہوا علی اکبر دیکھا, بس ہوئے آسمان دیکھ کے کہا دادا ابراہیم دادا اسماعیل ذرا کے مقتل میں دیکھیے, نہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے نہ ہاتھوں میں ریشما ہے. یہ کہہ کے حسین نے پرچی کی علی کھینچی, علی اکبر کا جگر ساتھ نکل آیا. ماتم حسین.